تشنگی رہ گئی ہے اس سے دوبارہ اس پہ بات چیت کر. ہمارا یہاں آنے کا مطلب یہ تھا کہ اس ایک ویڈیو کے اوپر جس پہ آپ نے بھی رانا ابرار صاحب نے بھی کہا فالو کرتے ہیں، اس پہ اگر ویڈیو بنا دی اس پہ اس قسم کے جعلی فتوے لگانا، تصویر لگا کے لوگوں کی تذلیل کرنا، یہ کیا آپ کے نزدیک جائز ہے، صحیح ہے؟ نہیں، میرے نزدیک بالکل غلط کام ہے، بالکل غلط ہے. اس انتہائی درجے کا یہ جو ہے نا ویلیو کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے؟ جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں یہ جو فتوے بازی ہے نا، ذاتی طور پر میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا. وہ بھی تصویر لگا کے جو بھی ہے ذاتی طور پر میں پسند نہیں کرتا. اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا کسی عالم دین کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو میں نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی شدید، کہ میں نے کہا کسی کی بھی عزت اور احترام جو ہے نا اس کو نہ اچھالا جائے. جو عیب پوشی ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ یار کسی میں اگر عیب دیکھو بھی مسلمان بھائی میں تو اس کو چھپا لو، اس کی تشہیر نہ کرو. اور میں نے کہا بڑے بڑے سینسٹیو ایشو آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ گواہیاں طلب کرتے تھے. دیکھیں نا اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے. اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اب اس چھوٹے سے مسئلے پہ جی یہ فتوے بازی جو ہے یہ کسی بھی صورت اس کو جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ پسند ناپسندیدہ عمل ہے. آپ یہ بالکل جی، میں تو اس کو بالکل مذمت کرتا ہوں. مذمت ہونی چاہیے نا کہ یہ آدمی جو ہے اول تو متنازع جگہ متنازع لوگ اس قسم کے فتوے لگانے کی قاری صاحب ہم بھی احترام کرتے ہیں قاری صاحب کا. یہ پورا جاپان آپ دیکھیں کہ یہ لوگوں کے پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں. ایک متنازع جگہ پہ رانا ابرار صاحب گواہ ہیں کہ وہ کن کن متنازع جگہوں سے کس طریقے سے نکالے گئے، اور اس پہ یہ فتوے، اس قسم کے فتوے لوگوں کی تصویریں لگا کر لوگوں کو رسوا کیا جائے. اگر خدا نہ خواستہ اس تصویر لگانے پہ یہ جو سر تن سے جدا کرنے کی ویڈیو لگا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، اگر کوئی آدمی نئی بھائی کو نقصان پہنچا دے اس چیز کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ کیا کہتے ہیں سر؟ میں یہی کہہ رہا اس میں جو ہوں کہ الفاظ فتویٰ دینے کے لیے بھی مفتی کا ہونا ضروری ہے. ہم ان کے مخالف نہیں، کوئی ان کے ساتھ دشمنی نہیں، لیکن جب حق کی بات کرنی ہے اور ایسی جگہ پہ بیٹھ کے کرنی ہے تو فتویٰ مفتی دے سکتا ہے نا، دے سکتا ہے. وہ ادارے کوئی ٹھیک ٹھاک وہاں سے سرٹیفکیٹ لیا ہو کہ میں مفتی ہوں، میں نے مفتی کا کورس کیا ہوا ہے تو فتویٰ دے دے. ایسے تو میں بھی ایسے لیٹر پیڈ چھاپ کے اور اس پہ فتویٰ لگا دوں کسی کو اور پھر تصویریں لگا کے اس ملک میں میں تو اس کی مطلب میں تو کہہ رہا ہوں اس پہ کیس ہونا چاہیے. پولیس والے ابھی تک نیہونو کیسز نہ دے ہوئے تو نئے کا وکارا نہ ہے. یہ انتہائی متنازع بات ہے. خدا نہ خواستہ اس میں بلوا ہو سکتا ہے. ایک آدمی شرافت سے خاموش ہو گیا، یہاں پر پھٹا ہوا، آپ سب موجود تھے. نعیم بھائی نے کسی بھی طرح سے، مجھے بھی 2 دن کے بعد معلوم ہوا، مجھے بھی نہیں پتا چلا، حالانکہ میرے بھائیوں کی طرح تعلقات ہیں، ابرار بھائی سے بھی کسی نے نہیں بتایا. معلوم ہوا، ہم نے کہا خاموشی اختیار کرتے ہیں. شرافت کا، بردباری کا، رواداری کا تقاضا یہی ہے کہ ایک اچھی جگہ پہ پھٹا ہوا ہے اس کو دبا لیا جائے. لیکن ایک شخص کی طرف سے بار بار ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اپنے ریلو کٹوں کو، انجو گنجو کو جمع کر کے وہ فضول قسم کی ویڈیو لگا کے لوگوں کو تذلیل کی جا رہی ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ جب سب کی باتیں آ رہی ہیں تو نعیم بھائی فریق ہیں، اب ان کا بھی جو ہے بردباری رواداری کا جو بت بنایا ہے اس کو توڑا جائے، اور آپ بھی اپنا موقف لوگوں کو دیں کہ سر یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ سراسر سازش آپ نہیں کر رہے، سازش یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ پاکستانی برادری کے اندر فتنہ ہے، یہ پاکستانی برادری کے اندر سب سے بڑا فتنہ یہ لوگ ہیں. ان لوگوں کی تذلیل کی جائے. یہ لوگ مسجدوں میں آپ کا بائیکاٹ کرا رہے تھے. اللہ کا کرم آپ دیکھیے ناظرین کہ ابھی کل پچھلے جمعے کی بات ہے، یہاں پر میں ان کے لیے بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں سلیم شاہ صاحب کو، اللہ تعالیٰ ان کا اقبال بلند کرے. انہوں نے منہ پر مارا ان میاں مٹھوؤں کے کہ ہم فقہ جعفریہ کے مطابق یہ فلانے کے مطابق امید کرتے ہیں. انہوں نے ان میاں مٹھوؤں کو وہیں پر ہی بند کرا دیا. بغلے جھانک رہے تھے بغیرت بے شرم لوگ. ان کو شرم اور غیرت نہیں آتی کہ یہ لوگوں کے ان قسم کے جعلی فتوے دے کر لوگوں کو تذلیل کر رہے ہیں. ہم اس لیے خاموش تھے کہ چلو ساتھ کھایا ہے، ساتھ بیٹھے ہیں، چلے جی دوستوں میں، بھائیوں میں، بھائی جیسے تعلقات تھے، بہت بڑے اچھے خوبصورت ماحول میں باتیں ہوتی تھیں. اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ فتوے بنا کے لوگوں کو ذلیل کریں. ایک آدمی اگر خاموش بیٹھا ہے تو کیا مطلب ہے آپ اس کی پگڑی اچھالیں گے؟ کب تک اچھالیں گے؟ اب آپ بھی زیادہ دور نہیں ہیں، انشاءاللہ آپ کا بھی کام ہوگا، اور یہ جس قسم کی تحریریں لکھی گئی ہیں اس کے اوپر بھی کام انشاءاللہ ضرور ہوگا. نہیں بھائی آپ اپنا موقع بتائیے. یہاں اس دن جو واقعہ ہوا ہے، یہ جب میں پہلے آ گیا تھا، درود پاک کی محفل تھی، میں پہلے آ گیا تھا، اور میں ادھر جب یہ آیا ادھر بیٹھ گیا، میرے ساتھ بیٹھے میں قبلہ محترم کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کوئی توجہ نہیں دی. اس کے بعد نعت خوانی ہوئی، تلاوت قرآن کریم ہوئی.
میں چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کی کسی باتوں میں کوئی دخل اندازی نہیں کی، لیکن جب کھانا وانا کھا لیا تو یہ ادھر بیٹھ کے شروع ہو گیا، اسی موضوع پہ شروع ہو گیا، دیکھیں جی لوگ تو بڑے خوش تھے کہ ہمیں پولیس پکڑ کے لے گئی، لے کے جائے گی انشاءاللہ. ہاں ہم تو لوگ تو کب بڑے تک خوش بقرعید تھے خیر منائے گی. کہ پولیس نے وہ ایک ناخوشگوار موضوع کا اس نے آغاز کر دیا، جیسے کسی کو تنگ کرنے والی بات ہو، تو اس سے نتیجتاً مجھے جواب دینا پڑا. بالکل دینا چاہیے. مجھے جواب دینا پڑا کہ یہ اس آدمی کو شرافت کی زبان سمجھ نہیں آتی. یہ قبیلہ یہی ہے. سمجھتا ہے اس نے اساکی کے امام صاحب کی پگڑی اچھالی، محمد احمد قمر صاحب جو قاری حافظ صاحب، ان کا سارا خانوادہ حفاظ کا ہے، وہ اولیاء کرام کا خاندان ہے. حافظ احمد قمر صاحب کا جو خاندان ہے وہ وہاں پاکستان میں دین کی تعلیم دیتے ہیں، ان پر کیچڑ اچھالا. اور ابھی چند دن پہلے شیرو نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ مجھے فواد مشتاق گھر لے کر گیا، اس کے بچوں نے، اس کی بیوی نے میرے لیے پراٹھے بنائے، میں نے پراٹھے کھائے، اس عورت کو لا کے مجھ سے ملایا گیا اور ایک شوٹنگ کی گئی اس کی باقاعدہ. پھر وہ گئی، پھر یہ وہ پیچھے گئے، جیسے کہ ڈرامہ بازی کی گئی نا. یہ فتنہ ہے نا. یہ وہ محترم رئیس صدیقی صاحب کی بیگم احمد کی شادی ہوئی ہے، ان کے بارے میں کیا جتنے نازیبا الفاظ اس نے استعمال کیے. ہمارے دوستوں کی بیوی ہیں ہماری بہنوں کی طرح. بالکل. ان کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں، ان کی مائیں ہماری مائیں. بالکل سر. ہمارے ان سے احترام کے رشتے ہیں، ہم ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہمارے وہ دوست سامنے ہمارے آتے ہیں، زمین احترام سے نظر نہیں اٹھاتے ہم. جی. تو یہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں لچی چڑی، وہ نہیں ہے اس کو نا. یہ جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ بکواس کرتا ہے، کیونکہ لوگ کوئی جواب نہیں دیتا، عزت کے مارے خاموش ہے کہ یار اس شریف شرافت سے ڈرتا، ذلیل سمجھتا، میری ذلال سے ڈر گیا. کیوں لگوں میں؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ اگر ایک آدمی بےہودہ ہے تو اس کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دینا چاہیے. میں انشاءاللہ اس معاملے کو نہیں چھوڑوں گا. انشاءاللہ سب ساتھ ہیں آپ کے. میں اس معاملے کو نہیں چھوڑوں گا. اس نے یہ جو ڈرامہ کیا ہے، اچھا وہ دوسرا ہے ایک نام نہاد اپنے آپ کو شیرو جی کا تلانہ حملہ ہو گیا اور وہ ہسپتال میں ہے اور وہ موت کے منہ میں جانے والا ہے. یہ جو ریڈو کٹے ہیں یہ ہماری پاکستانی برادری کے وہ لوگ جو عرب کی بوری پہن کے اپنے آپ کو مسلم سمجھ کے لوگ پاکستانی برادری میں گھسرے ہوتے ہیں. یہ جو سیاسی ریلو کٹے ہیں، یہ جو ہماری برادری ہے نا اہل تشیع، یہ بڑے بے ضرر قسم کے لوگ ہیں، بڑے اچھے، میرے ان کے ساتھ بڑے ڈیپ روٹڈ تعلقات ہیں، یہ بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں. یہ کسی تنازع کا حصہ نہیں ہے. انہوں نے ان کا نام استعمال کیا بار بار کہ جی فقہ جعفریہ کے لوگ، فقہ جعفریہ کے لوگ. یہ ہمیں پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ اقبال کی مانی صاحب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اس شریف آدمی نے کبھی اپنے منہ سے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کے ساتھ، کوئی اس کا کوئی وہاں گیا ہے، ہم بھی گئے نا اس کی مسجد میں، تو میں سب سے زیادہ گیا ہوں گا. اور آپ کی وجہ سے ہم سب تمام دوست جاتے تھے. میں اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیتا تھا کہ یار آؤ اس مسجد میں بھی آؤ. بالکل ایسے تھا، ورنہ کیا اوقات ہے. اور یہ باب الاسلام مسجد کتنی دور ہے؟ ہمارا بہت بڑا چین ہے جاپان کا، اسلامک سرکل آف جاپان کا جو مساجد ہیں، ان کے پاس سب سے زیادہ مساجد اور مصلی ہیں، اور ان کا بڑا زبردست انتظام ہے مسجدوں کا. ان کی کسی مسجد میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، یعنی اس کے اعلان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ کہ چاند ہے وہ نہیں سنتے. وہ مولانا سلیم الرحمان صاحب کو فالو، آپ تصدیق کر لیں. نہیں ایسے ہی ان کی ہماری مسجد ہے باب الاسلام. آپ کسی بھی ویڈیو میں کسی بھی طرح سے مولانا سلیم الرحمان کے نام سے ان میں سے ایک ریلو کٹے کا نام نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے نام لے کے کسی کی تذلیل کی ہو. ایک آدمی کا نام نہیں. ٹھیک ہے، وہ میں تو خیر کبھی یہ لوگ نام لے لے کے کسی بھی شریف آدمی کی جب چاہتا ہے پگڑی اچھالتے ہیں. ایک انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے. اب یہ جس قسم کے فتوے وہاں سے جاری کرتے ہیں، جس قسم کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے رکھے ہوئے، ان میں جتنے لوگوں کو آپ اٹھا لیں یہ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہوں گے. کیا خیال ہے آپ کا کہ ان لوگوں کا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو فتوی بازی والا رجحان ہے نا، یہ انتہائی غلط ہے، گھٹیا ہے. ٹھیک ہے. جب تک آپ کے پاس پورا جو ہے نا وہ شریعت کا علم نہ ہونا، آپ کا عبور نہ ہو، فقہ پر آپ کو لگتا ہے یہ شریعت عبور ہے؟ فقہ پر آپ کا عبور نہ ہو. آپ کو لگتا ہے نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ غلط آپ ساتھ رہیں، آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ 2-3 دفعہ انہوں نے غلط قسم کے فتوے جو ایسی ویڈیو بن کے لگائے گئے ہیں. میں ذاتی طور پر جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس میری جو ہے نا نقطہ نظر تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کا پورا جو ہے نا کامل طور پر جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے حوالے سے یا فقہ کے حوالے سے آپ کا جو ہے نالج نہ ہو، فتوے والی جو ہے نا وہ اس کو بھول ہی جانا چاہیے، بالکل دماغ سے نکال دینا چاہیے. یہ بالکل
गलत काम फतवा है। मुफ्ती तो बड़ी दूर की बात, ये हाँ। आलिम दीन नहीं है, ये हाफिज कुरान नहीं है, जापान में आके ये रट्टा है, रटा है बस, और तिलावत करने का तरीका सीख लिया और कब्जा जमा लिया एक जगह पे। ज़ाती तौर और पर राना तो- बरार साहब इसके ज्यादा जानते हैं मुझसे बहुत ज्यादा, ज्यादा क्योंकि इन्होंने मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ है एग्रीमेंट है। जी ذاتی طور پر میں آپ کو بتاؤں، میں اس گاڑی میں میرا بڑا- مزاج جو ہے، میں بہت ہی کوئی بڑا ہی کوئی سینسٹیو ایشو آ جائے نا تو پھر بندہ کہتا ہے اچھا یار آپ اس پہ فتوا دے دو. ادروائز جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، فتوے کو مشکلات اردو میں نہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہیں؟ فتوے کو اردو میں کیا کہیں گے؟ اردو میں آپ فتوا ہی کہتے ہیں۔ نہیں، فتوا نہیں کہیں گے نا، مشورہ ہوگا نا، کیا دے رہے ہیں آپ؟ نہیں مشورہ تو نہیں کہہ سکتے کیا فتوے کہیں؟ کو. فتوے کو تو آپ رائے ہوتی ہے، دل کی رائے۔ دلیل ہوتی ہے. رائے نا، رائے وہ دے گا جو صاحب صاحب رائے رائے ہو. ہو. صاحب جی رائے ہو. یہ ہماری مسجد قریب ہے، دور نہیں ہے اس کے اس سے علی حسن سے نا. ہماری مسجد میں کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں. میں نے کوشش کی کہ لوگ اس کی بات سن لیں کہ یہ چلو اس کی سن لو، مت مانو لیکن سن لو. مولانا سلیم الرحمان صاحب سے بھی ہم نے، میں اور دانش بھائی ریکویسٹ کی آپ اس کی سن لیں، کہنے مطلب آپ نہ مانیں اس کی، آپ اس کی سننے کی یہ کیا کہتا ہے. ان کے قریبی لوگوں سے ہم نے کہا کہ یار آپ برائے کرم بات تو سنیں. اس کی بات سن لیں. خیر وہ آپ ایک چیز میں اور کہنا چاہتا ہوں، حکم رئیس صدیقی صاحب، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. رئیس صدیقی صاحب ان کی مسجدوں میں آنا جانا ہے. رئیس صدیقی صاحب نے کون سی عید ہے جو اس کے ساتھ کی؟ ہاں نہیں وہ بھی نہیں، ہاں۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی اپنا ہی. ان کا اپنا ہے سلسلہ ہے. وہ سارے یہ جو ان کا قد ہے نا مولانا سلیم الرحمان صاحب ندوی صاحب کا، یہ اس کے عشر عشیر بھی نہیں ہے. یہ شخص تو بہت وہ عالم دین ہے، وہ حافظ قرآن ہے، مسئلہ ہے. وہ پی ایچ ڈی ہے، کیا اس کی ہاں، اوقات وہ کیا ہے؟ بردبار ہے. اس کا سب سے بڑی بات اس کا اپنا ایک کردار ہے. خاموشی کو بزدلی سمجھ رہے ہیں، کمزوری اس کا جو کیریکٹر ہے، بیوقوفوں کی جنت جاپان میں رہنے والے پاکستانیوں کے، مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے عزت ڈالی ہوئی ہے. مولانا سلیم الرحمان صاحب دور سے آ رہے ہوتے ہیں، سارے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے احترام میں. حالانکہ نہ تو انہوں نے کسی سے کاروبار کیا ہے، نہ کوئی لین دین ہے، نہ زبان کوئی سنے. ذاتی مفاد ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ نے اس آدمی کو عزت دی ہوئی ہے. سارا جاپان ان کو فالو کرتا ہے. ایک اور مسجد مجھے بتا دو جہاں سے یہ علی حسن کے فیصلے پر کسی نے نماز پڑھی ہو. ایک مسجد، ایک مصلی. ابھی نیا ہے، ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ، آگے بھی دیکھیں گے کہ یہاں پر 90% ابرار بھائی اور ہم نے ایک پروگرام بھی کر چکے ہیں اس پہ آواز حق. اگر بغض دانش میں انہوں نے اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا تو ابھی بھی لگا ہوا ہوگا. نہیں لگا ہوگا. آواز حق پر کئی پروگرام کیے، اس میں تشنگی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں. ہمارا معلومات کی کمی ہو سکتی ہے، تجزیہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن سوالات ہیں. ہم عام لوگ ہیں، نارمل لوگ ہیں، ہم علماء دین سے سیکھتے ہیں. مجید بھائی کے میں ملتا ہوں، ہاتھ چومتا ہوں. قاری علی صاحب سے جب ملا ہوں میں ہاتھ چوما ہے. نعیم بھائی گواہ ہیں، کیونکہ یہ بڑے لوگ سمجھتا ہوں، ہم سے بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں. یہ لوگ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، یہ جہلانہ فتوے سکھا رہے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا سکھا رہے ہیں ہمیں. اور 2 فٹ کے فاصلے سے جھوٹ سب سے بڑی وبا ہے نا. اور جھوٹ بولتے وقت علی حسن کی زبان ذرا بھی نہیں لڑکھڑاتی. میں یہ ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دوسروں کو تو اخلاقیات کا سبق دیتے ہیں، اور کل جو ان نے ریکارڈنگ کروائی ہے اپنی، اور ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں. ایک تو یہ ڈنکا بڑا کرتے ہیں نا، ڈنکا پتہ نہیں کون سا ڈنکا. اچھا، اور دوسرا یہ وہ الفاظات کسی دوسری شخصیت کی تذلیل کے لیے جو ان نے استعمال کیے ہیں، کہ جس میں گدھا کہا گیا ہے، کتا کہا گیا ہے، اور کیا کیا نہیں کہا گیا. کیا وہ ایک عالم دین کو زیب دیتا ہے؟ جب بھی میں اسی لیے تو سوال کر رہا ہوں سر، ہمارا آنے کا مطلب یہی ہے کہ کبھی نہیں سنا ہم نے کسی سے نہیں سنا. 2 فٹ کا فاصلہ ہے، اس کے اوپر لات ماری ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں، کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ. اللہ نے نعیم بھائی کی ٹانگ میں وہ برکت دی راتوں کے بھوت کے لیے کہ خالی لات دکھائیے تو کمر میں درد ہو گیا. اگر لگ جاتی تو نہیں، کمر میں درد کی بات تو وہ کر رہے ہیں کہ یہ یہاں سے 3 میٹر کا فاصلہ ہے، لاتوں کے بھوتے. اور میں روکا انہیں. ٹانگ انہیں کہاں لگی ہے؟ یا تو قریب ہوتے سیدھی ٹانگ لگاتے تو سمجھ آتی کہ یہ پیچھے ہٹے ہیں. وہ تو فاصلہ ہی بہت زیادہ ہے، اس کے درمیان لوگ ہیں. آپ لوگ یہاں موجود ہیں، نعیم بھائی کی شخصیت سے ہر پھر اس دن یہ گاڑی نکالنے گئے ہیں، نکال کے پھر واپس آئے ہیں. اس وقت تو انہیں ذکر نہیں کیا کہ میری کمر کی درد نکل آئی، یا چلتے ہوئے پولیس میں رپورٹ کرائیے گا. یہ اس کام کو استاد ہے. اس کی انگلی ہے نا، انگلی اس کی پٹی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کئی دہائیوں سے لگائی ہوئی ہے اس آدمی نے.
اور یہ انشورنس کے پیسے کھا رہا ہے. معذرت چاہتے ہیں، پرموٹ بھی آپ ہی لوگوں نے کیا. ہم نے کیا ہے، ہم اپنی غلطیوں پہ اسٹیجوں پہ اس دن امام بارگاہ میں لوگوں نے مجھ سے کہا کہ خان صاحب آپ سب سے اس کی زیادہ حامی رہے ہیں نا. میں نے کہا یار میں معافی چاہتا ہوں. میں نے امام بارگاہ میں لوگوں سے معافی مانگی کہ میں نے اس کو پروموٹ کیا بہت زیادہ. یہ جب ایسی دعا مانگتے ہیں اور اس کی انگلی پر یہ 2 نمبر پٹی ہے تو اللہ تعالیٰ کو نظر نہیں آ رہی ہے اس کی. امام بارگاہ میں مجید بھائی ان لوگوں نے بھی اسی پٹی کا ذکر کیا. آف دی ریکارڈ وہ ہم سے وہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم کہیں یار یہ عزت ہے، اس کو عالم دین کہتے ہیں. اور یہ اس کام کا استاد ہے انشورنس کے کاموں میں، دھوکہ دہی میں. یہ اس کا پرو ہے، چیمپئن ہے. یہ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اسے مشورے کے لیے کہ جی ہمارے یہ واقعہ ہوا کیسے لے. ہمارا ایک دوست ہے وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو ایڈمٹ ہو گیا نا. اس کے ساتھ تو کوئی چھینک بھی مار لے تو کہتے وہ میں ٹینشن ہو گئی ہے، میں اسپتال جانا. تو وہ میرا ایک دوست ہنس رہا تھا، کہتے یار اس کے پاس کون سا گر ہے کہ یہ اسپتال میں ایڈمٹ ہو گیا. ڈاکٹر نہیں کرتے چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹ پہ، ڈاکٹر پٹی شٹی کرا کے فارغ کر دیتے. یہ لیٹا ہوا ہے، ڈرپیں لگی ہوئی ہیں اس کو جناب کہ جی میں. اگلے دن جب اس کو پتہ چلا کہ اس انشورنس سے میری پہلی انشورنس ڈیمیج ہو رہی ہے، وہ ڈسچارج ہو گیا اسپتال سے کہ میں ٹھیک ہوں جی. وہ پہلی والی چوٹے سے ہی ہے. لوگ اسے سارا جاپان سوال کرتا ہے. آپ جب بھی اس کی کوئی پوسٹ لگتی ہے نا، اس کی پوسٹ پڑھنے سے زیادہ امپورٹنٹ اس پر جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے کمنٹس ہیں. پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں دوستو، جب یہ پوسٹ لگاتا ہے علی حسن، آپ اس کے کمنٹس دیکھیں. ذرا سی غیرت اس میں ہونا، اگلی پوسٹ نہ لگائیں. بعد میں غیرت کی کروں اگر غیرت ہو، ذرا سی بھی غیرت ہو دوسری پوسٹ نہ لگائیں جس طرح کے کمنٹس آتے ہیں اس کے. اور اب میں یہ کروں گا کہ میں اس کے کمنٹس کے اسکرین شاٹ لے کر نا وہ لگایا کروں گا اس کے پیچھے کہ یار یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں. ہماری جو آج کا جو میٹنگ تھی وہ ہم بڑے شکر گزار ہیں مجید مغل صاحب کے، محترم رانا ابرار صاحب کے، کہ آپ دونوں یہاں پر گواہ تھے. آپ لوگوں نے تمام کنڈیشن دیکھی ہے. یہاں پر گالی بھی نہیں دی گئی، یہاں پر لات بھی نہیں ماری گئی. جو کچھ بھی ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہوا. ہمارا یہاں پر آنے کا مطلب یہی تھا کہ دونوں طرف کی باتیں آ جائیں. اب دونوں طرف کی باتیں ہماری پاکستانی برادری کے سامنے ہیں، وہ فیصلہ کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر اس کے بعد پھر ویڈیو لگی، ہم اس سے سخت موقف اختیار کریں گے. اس سے زیادہ سخت باتیں ہم وہ چیزیں لے کر آئیں گے جو گڑے مردے ہیں وہ بھی اکھاڑ لیے جائیں گے. بہتر ہے کہ اپنے اپنے دلوں میں چلے جائیں. برائے کرم آپ علماء دین کہلاتے ہیں، عالم دین کہلاتے ہیں، آپ مولوی کہلاتے ہیں. یہ جو اللہ کا گھر ہے اسے خدا کے لیے اللہ کا گھر رہتے ہیں، اس کو ملا کا گھر نہ بنائیں. اگر ملا کا گھر بنائیں گے تو مسجد زرار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، میرا خیال ہے پاکستانی برادری ان مسجد زراروں کے ساتھ وہی کرے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. مسجد زرار کے بارے میں آپ مجھ سے